دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کی مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، اپنے ایک وعظ کی تمہید میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کو مسلم قرار دیتا ہے۔ مسلم کا مطلب صرف کلمہ پڑھنے والا انسان ہی نہیں، بلکہ اللہ ہم سے اسلام یعنی سرنڈر، تسلیم اس لیے چاہتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے کمانڈ پہ چلتی ہے، پوری کائنات اللہ کے آگے سجدہ کی ہوئی ہے۔ جب پوری کائنات اللہ کے آگے مسلم ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ تم اور کون سا دین مانگ سکتے ہو، تم اور کون سا دین طلب کر سکتے ہو۔ اور اسی اسلام کے کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مذہب میں جو بھی ذمہ داریاں ہمیں دی جاتی ہیں اور جو بھی احکامات یا جو بھی مناسک ہمیں دیے گئے ہیں، اس میں جو کور میسج ہے وہ تسلیم ہے، وہ اوبیڈینس ہے، وہ سرنڈر ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنے بھی ہمارے وجود میں جو بھی ہمارے فیکلٹیز رکھے ہیں، ظاہری اور باطنی، اور جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان سب پہ اللہ نے ایک عبادت فرض کی ہے۔ اگر ہمارا جسم ہے تو اللہ نے جسم پر ایک کام رکھا ہے، ایک فرض رکھا ہے کہ ہم اس جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اسے ہم عبادت کے لیے لائیں اور یہ جسم تھوڑی سی مشقت برداشت کرے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے تو اس دل سے ہمیں ذکر کرنے اور کبھی بھی اللہ کے ذکر اور تسبیح سے غافل نہ رہنے کی عبادت اللہ نے جسم پہ رکھی ہے، اللہ نے دل پہ رکھی ہے۔ اللہ کے خیال میں اور پوری کائنات پہ کانٹمپلیٹ کرنا، اللہ کی کریشن سے اللہ کی آیات کو ریڈ کر کے اللہ کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری اللہ نے انٹلیکٹ پہ رکھی ہے۔ سرچ کی ذمہ داری انٹلیکٹ پہ رکھی ہے۔ تو جتنا بھی ہمارے وجود میں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ان سب پہ عبادت فرض ہے۔ ان سب کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے اس میں سے بھی تم کو شیئر کرنا، اس میں سے بھی خدا کے راہ میں استعمال کرنا، وہ اس کی عبادت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اگر ہمیں علم سے نوازا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس علم کو تم انسانیت کی بھلائی کے واسطے استعمال کرو، ورنہ وہ علم تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم مال کماتے ہیں یا مال بناتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری اپنی ہوشیاری اور اپنی چالاکی سے ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنا انٹلیکٹ استعمال کر کے مال کماتے ہیں تو عقل اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اگر ہم سوچ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عقل بھی ہم نے بنایا ہے۔ اگر ہم دوڑ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاؤں ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اور ان سب میں سے ایک شکرانہ لازم ہے، ان سب میں سے ایک عبادت لازم ہے۔ تو اللہ نے ہمارے مال پر بھی عبادت رکھی ہے، اور اگر ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کتنی شدت کے ساتھ ہمارے مال پر جو عبادات ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور آج ہم اس کی تھوڑی سی بات کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو بھی انہیں رزق دیا ہے ان میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
تو جس طرح ہمیں اللہ نے دیگر عبادات دی ہے، اس طرح جو روزی ہم کماتے ہیں، اور یہ روزی ہم اپنے جسم استعمال کر کے، اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی انرجی استعمال کر کے کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے اس کی ایک عبادت ہے، اس میں ایک شکرانہ فرض کیا گیا ہے، اور اس کی عبادت یہ ہے کہ وہ ہماری کمائی حلال ہو اور طیب ہو، حلالن طیبن، یعنی وہ ہماری کمائی ایمانداری کی ہو۔ اگر اس میں ہم نے اپنی ایمانداری پر کمپرومائز کیا ہے، غلط طریقے سے مال کماتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مال تمہارے پیٹ میں، تم مال نہیں کھاتے ہو، تم انگارے کھاتے ہو۔ جب تم پرایا مال کھاتے ہو، وہ جو تمہارا نہیں ہے وہ اگر تم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی بغیر حق انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ہضم کر جاتے ہیں، یعنی پرایا مال ہضم کر جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈالتے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو آدمی اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہوگا، انگارے ڈالتا ہوگا، اس سے وہ کیا خوشی حاصل کرتا ہوگا، کیا ہیپینس ملتی ہوگی، اس سے وہ کیا حاصل کرتا ہوگا۔ تو پہلی چیز اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری کمائی ایمانداری سے ہو، دن اگے کرو دھرم سو دھندا، دن کو جو تم کمائی کرتے ہو دھرم کے مطابق، یعنی تمہارا مذہب تمہیں جس طرح سکھاتا ہے، صاف لفظوں میں ایمانداری کی کمائی، ارن یور لیونگ آنیسٹلی، مولانا نے فرمایا اپنی روزی ایمانداری سے کماؤ، سانجھ پڑے تھئی رہو صاحب جی نا بندہ، شام ہو تو آ کے اس کے آگے اپنا سر جھکا دو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو حلال کرتے ہیں، اور حلال کا مطلب یہ ہے کہ پاک صاف طریقے سے، جائز طریقے سے ہم اپنا مال کماتے ہیں۔ اس کے بعد اسے پاکیزہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے ہم خدا کا حق نکالیں، اس میں سے ہم خدا کا حق نکالیں، جسے ہم دسون مال واجبات کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق براہ راست ہماری باطنی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ان بگڑے تو من بگڑے، پانی بگڑے تو بگڑے وانی۔ اگر ان بگڑ گیا ہے، اناج بگڑ گیا ہے، بگڑنے سے مطلب وہ ایمانداری اور حق حلال کی نہیں ہے، حق خدا کا حق نہیں نکالا ہے، تو من بگڑے تو اندر سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر تمہارا پانی خراب ہے تو تمہاری وانی، تمہاری زبان خراب ہو جائے گی۔ یہ فیول ہے، ہمارے اندر کی دنیا کو استعمال کرنے کا جو فیول ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ فیول پاک صاف نہیں ہے تو ہمارا سارا وجود خراب ہو جائے گا۔ یہ پاک صاف کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ نے 3-4 طریقے سے اپنے مال کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ عام طور پہ لوگ صرف زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہیں، بھیا اسلام میں تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، وہ بھی آپ کی پراپرٹی پر ہے، وہ بھی 1 سال پورا ہونے کے بعد ہے۔ یہ دسون کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں صرف زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اللہ نے خمس کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے عشر کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے صدقات کا حکم نہیں دیا۔ یہ تو کمپلسری اللہ مانگ رہا ہے ہم سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے قرضہ بھی مانگتا ہے، یہ سب تو تم دو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ لون کا کیا خیال ہے؟ لون بھی چاہیے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں انکریج کرتا ہے قرآن میں کہ ہم مال کی محبت سے دور رہیں۔ قرآن شریف میں پہلے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا 2 مطلب ہوتا ہے، پیوریفیکیشن، پیوریفائنگ، اور برکات دینا۔ زکا یزکی، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور مال کو پاک و پاکیزہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے مطابق زکوٰۃ کو جس طرح بھی وصول کرنا اور زکوٰۃ کو جس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا حضور اکرم نے اس کا طریقہ بتایا. یہ تو ایک ہے زکوٰۃ. پھر اللہ خمس کا ذکر کرتا ہے مال غنیمت میں سے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تم لڑائی میں جو کچھ کماتے ہو، مال غنیمت حاصل کرتے ہو، اس کا 5واں حصہ 20% اللہ کا ہے، رسول کا ہے، رسول کی فیملی والوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے. یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مال غنیمت کا ابھی سلسلہ بند ہو گیا. شیعہ اسلام میں کہتا ہے زندگی میں آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ آپ کا مال غنیمت ہے، اس میں سے خمس ادا ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں پھر عشر کا حکم دیا ہے جو کھیتی باڑی میں سے ہے. عشر کا پرسنٹیج نہیں ہے مگر عشر کا حکم ہے کہ جس دن تم اپنی کھیتی باڑی میں سے تم فصل کاٹتے ہو اس دن اللہ کا حق ادا کرو. اور عشر کھیتی باڑی میں سے فصل میں سے 10% دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ صدقات کا حکم دیتا ہے. ہم جانتے شیعہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ دین اسلام اور اللہ کے پیغام کے انٹرپریٹر ہے. شیعہ اسلام میں امام زمانے کے مطابق اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پریکٹیکل بنانے کے لیے اس کی تشریح کرتے ہیں. اور شیعہ امام اسماعیلی طریقے میں ہمیں امام زمان نے دسون کے لیے ہمارے حق حلال کی کمائی میں سے 10% 10واں حصہ دسون امام نے مقرر کیا ہے. ہم فاطمیت کا دور پڑھے یا اس کے بعد کے زمانہ پڑھے، پیر پندیات جوان مردی پڑھے، دوسری جگہوں کی ہمارے ٹیکسٹ کو پڑھے. دسون 10ویں پاتی کہیے ایچے نرجینو آہار. کہ زکوٰۃ امام نے فرمایا زکوٰۃ عشر خمس کا جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جو ہمارا حق ہے، کیونکہ شیعہ اسلام میں یہ سب چیزیں لینے کا اختیار رسول خدا کو ہے اور رسول خدا کے بعد یہ لینے کا اختیار امام کو ہے. آپ جانتے ہیں جن کنٹریز میں گورنمنٹ پبلک سے مسلم پاپولیشن سے زکوٰۃ لیتی ہے وہاں شیعہ مسلم گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، کیونکہ شیعہ مسلم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کا حق گورنمنٹ کو نہیں ہے، امام کو ہے. تو وہ ایک ایفیڈیوٹ سائن کر کے اپنے فقہ کے انٹرپریٹیشن کے مطابق اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، جس میں ہم اسماعیلی بھی شیعہ فقہ اور شیعہ فرقہ ہونے کی وجہ سے ہم ایفیڈیوٹ فائل کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اپنے عقیدے کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق زکوٰۃ عشر خمس یہ تمام ریونیو لینے کا حق صرف زمانے کے امام کو ہے اور زمانے کے امام ہی اس کی جو فگر سے وہ فکس کرتے ہیں. مولا نے فرمایا یہ سارے حق ہمارے ہیں اور مریدوں کا فرض ہے کہ یہ چیزیں زمانے کے امام کو آفر کرے. اور اس کے لیے امام نے فرمایا اور پیروں نے گنان میں ہمیں بتایا کہ دسون 10ویں پاتی کہیے ایچے نرجینو آہار. دسون 10% ہے، یہ مرشد کی خوراک ہے. اس کے بعد 2.5% جو ہم تو 12.5% انڈین اسماعیلی دسون بھرتے ہیں، یہ 2.5% پیر کا حق ہے. چالیو گرمکھے آلیے پیری موریدی نو ایچے وہوار. 40واں حصہ یعنی 2.5% اس وقت امام کی طرف سے پیر کا الاؤنس مقرر کیا گیا تھا. چونکہ پیر فل ٹائم امام کا اور جماعت کا کام کرتے تھے تو پیر کے الاؤنس کے طور پر 2.5% اس انکم میں سے
پیر کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تو مرید 10% امام کا حق دیتے تھے اور 2.5% پیر کا حق دیتے تھے، اس طرح وہ 12.5% بنتا تھا۔ جب امام نے پیر کا ڈیزگنیشن جو ہے اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ اس کو امام پھر سے اپنی ذات میں لے لیتے ہیں اور اب پیر کا نہیں بلکہ اب انسٹیٹیوشنز کا دور ہے جو مرید اور امام کے درمیان خدمت کا کام انجام دیں گے، تو مریدوں نے کہا کہ پیراتن اگر امام کے پاس ہے تو ہم پیر کا حق بھی امام کو دیں گے۔ تو 10% امام کا حق اور 2.5% پیر کا حق، یہ ہم آج زمانے کے امام کو آفر کرتے ہیں۔ ہمارے وہ دینی بھائی جیسے کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز کے ہیں یا جن کا تعلق انڈین ٹریڈیشن سے نہیں ہے، وہاں ان کا جو 10% کا رواج ہے اسی طرح 10% دسون دیتے ہیں، بلکہ وہ جہاں بھی ہے وہ 10% کے دیتے ہیں۔ البتہ 12.5% دینا، زیادہ دینا ان کی مرضی کی بات ہے۔ امام کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ دسون کا جو ظاہری مقصد ہے اور جو ظاہری فائدہ ہے، دسون کا ظاہری مقصد ہے، ظاہری فائدہ ہے اور باطنی فائدہ ہے۔ امام نے فرمایا دسون ایک ریلیجیس ٹیکس ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فیتھ، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی مذہب ریلیجیس ٹیکس کے بغیر نہیں چلتا۔ ہر مذہب میں آپ جائیں کسی نہ کسی نام سے، وہ ٹائپ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی لے لیجئے، مریدوں سے ایک اماؤنٹ لیا جاتا ہے ان کی لائلٹی کے طور پر، اور جو آئیڈیلز وہ مذہب پیش کرتا ہے ان کو فلفل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کا پرپس جو ظاہر میں بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے ایک ایسا فنڈ پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو غریب ہیں، ان کو مدد کیا جائے۔ جیسے کہ سنی اسلام میں یہی طریقہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک زکوٰۃ فنڈ قائم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ مولا نے فرمایا زکوٰۃ جو دسون ہے وہ مذہب کا ظاہری ٹیکس ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت مولا نے فرمایا ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، اور ٹیکس کا پے کرنا ایک لائلٹی کی علامت ہے، وفاداری کی علامت ہے۔ تو مرید جب زمانے کے امام کو اپنے مال میں سے حق حلال کی کمائی میں سے امام کا حق ادا کرتا ہے تو ظاہری طور پر وہ امام کی حکومت، امام کی حکمرانی کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی لائلٹی کا اظہار کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر آپ کو امام چاہیے تو آپ کو دسون ضرور ادا کرنی چاہیے۔ دسون بنا دین نہ جانو، پھل سوہی نہ پھلے، موڑ سکاتے نہ پھل سروے سکانے سکاتے داروے دا۔ دسون کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے، کوئی پھل حاصل نہیں کرو گے۔ جس کی جڑیں سوکھی ہے تو تنا بھی سوکھا ہوگا، شاخیں بھی سوکھی ہوں گی، پھل پتے پھول کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ دسون نہ دی تھی نے کریا کی تھی نے ستی ہوا اپار، دسون کارن اونچے نہیں چڑھیو تینے آوی دیدار نکھوٹ۔ بہت سختی کے ساتھ پیروں نے فرمایا کہ دسون کے بغیر باقی سب چیزیں جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے۔ مولا کا تعلیقہ ہے all mandals such as life dedication 5-12 سال and my spiritual children of other mandals should never forget that dason is the foremost of all duties, and without it there is no foundation, just as without dua even 2 minutes each time there is no foundation for other prayers. کہ جس طرح دعا ایک ڈسپلن ہے جس کے بغیر بھلے آپ شارٹ دعا 2 منٹ کے لیے مولا کو یاد کرتے ہیں، یہ گراؤنڈ ہے کہ جس کے بغیر عمارت مذہب کی کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح مولا نے فرمایا دسون کے بغیر فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ جو امام کا حق دسون مال واجبات نہیں دیتے ہیں، مولا فرمایا وہ گویا ایسا اعلان کرتے ہیں کہ ان کو امام کا سایہ نہیں چاہیے، ان کو امام کی شفقت نہیں چاہیے، وہ امام کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ مولا فرماتے ہیں اگر آپ کو امام کی ضرورت نہیں ہے تو اور بات ہے، مگر اگر آپ کو امام کی ضرورت ہے تو آپ کو دسون مال واجبات ادا کرنی پڑے گی۔ ایک اور مقام پہ امام نے فرمایا کہ
جماعت میں آ کر جماعت کی اتنی بینیفٹس ہم اٹھاتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے کہ ہم اسماعیلی جماعتوں پر امام زمان کا جو سایہ ہے، جو کور ہے، جو سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایک امام کا چھتر ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو کبھی بھی ریئلائز نہیں کر سکتے. امامت کی وجہ سے ہم پر کتنی مہربانیاں امام کی ہے، وہ تو جو باہر ہوتے ہیں جن کے پاس یہ کوریج نہیں ہے وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے لکی ہیں. جو اندر ہی اندر ہے، جن کے پاس کمپیئر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو باہر جا کے کمپیئر کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے ہم باہر جا کے کمپیئر کریں، مگر اس کو ریئلائز کرنا ضروری ہے. ہم کبھی ریئلائز نہیں کر سکتے کہ امام زمان کی اور انسٹیٹیوشنز کے نیٹ ورک ہونے کی وجہ سے ہم کتنی امام کی ظاہری اور باطنی پروٹیکشن میں ہے، کتنی مہربانیاں امام کی ہے. مولا فرماتے ہیں آپ یہ تمام اداروں اور ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں آپ کو آپ کا حصہ دینا ضروری ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک عمارت میں ہم بیٹھے ہیں، صرف ایک عمارت، اس پہ امام کا کتنے امام کے وسائل، کتنے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں. ساری دنیا کے جماعت خانے اور ساری دنیا کے مولا کے ادارے اور مولا کے دوسرے انسٹیٹیوشنز جو ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی کو ایک بیسٹ کوالٹی دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے مرید کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے جو نمبر 1 دسون سے پوری ہوتی ہے. اور صرف دسون ہی کافی نہیں ہے، ہم آگے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے طریقوں سے ہمیں انکریج کرتا ہے. یہ ہماری ظاہری ذمہ داری، ہم ظاہری اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. اس لیے مولا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو مولا کے گھر میں آتے ہیں اور یہ تمام فیسلٹیز لے کے جاتے ہیں اور اپنا حق ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن یہ چیزیں آپ سے حساب پوچھے گی. یہ پنکھا، بتی، چٹائی، مولا فرماتے ہیں یہ سب آپ کا گردن پکڑ کر آپ سے حساب لے گی. آپ نے خدائی پیسہ استعمال کیا ہے، آپ نے ڈیوائن منی کا استعمال کیا ہے. تمہیں اتنی بھی سود نہیں آئی. ابھی ہم نے گنا سنا شاہ جی کے نالے ایک نوالا 100 بندے کاٹے لے کھا. خدا کے نام کا ایک نوالا بھی اس نے جو اس کو دینا تھا وہ نہیں دیا. 8 لقمہ دینے کے بعد اللہ 1 لقمہ مانگتا ہے. ہم کبھی کبھی بچے کی طرح بالکل سوال کرتے، چھوٹا بچے کی مینٹلٹی. باپ اتنی ساری چیزیں مارکیٹ سے لا کے بچوں کو دیتا ہے، سویٹ بھی ہوتا ہے، کھلونے بھی ہوتا ہے، اور پھر باپ پیار سے کہتا ہے کہ بیٹا ایک اس میں سے میں کھاؤں، تو نہیں یہ میرا ہے میں نہیں دوں گا. ہم بالکل ایسے ہیں. باپ بھی سوچتا ہے کہ لا کے میں نہیں دیا ہے، سب کچھ میں نے لے میرا ہے، میں کھیلوں گا، میرے سے کوئی ہاتھ نہیں لگاوے. ہم بالکل ایسے چھوٹے بچے کی طرح بہیو کرتے ہیں. مولا کو دسون کیوں دینا چاہیے؟ دسون کیوں فرض ہے؟ ارے بھائی، جو آدمی تمہارا گھر آباد کرتا ہے، جو دین تمہارا گھر آباد کرتا ہے، جس کی رحمت سے یہ کچھ تمہیں ملا ہے، اس کو تھینک یو نہیں بولو گے، اس کو شکر نہیں کرو گے. اور جس نے اتنا کچھ دیا ہے وہ سب جمع کر کے سمیٹ کے نہیں میرا ہے میں کسی کو نہیں دوں گا، تو اس کی برکات چلی جاتی ہے. باپ کو دل میں لگتا تو یار یہ بیٹا میرا پھر معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو لگتا تو ہے کہ میرے بیٹے کو ذرا تھینکس گیونگ سکھانا پڑے گا، اس کو ایٹیکیٹ سکھانا پڑے گا، اس کو شکر گزاری اور شیئرنگ سکھانا پڑے گا. تو یہ بالکل دنیاوی ظاہری مثال ہے کہ مولا فرماتے 8 روٹی ہم تم کو دیتے ہیں، پھر تم سے 1 روٹی کا سوال کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن کو ہم رزق دیتے، رزقناہم، جن کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ رزق نہیں دیا ہوتا تو کہاں سے ہم خرچ کرتے؟ ہم نے خود کیا پروڈیوس کیا ہے؟ ہم نے خود اپنا کیا پروڈیوس کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے قرآن میں ہمیں چیلنج کیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ. اے انسان اور جنات، اگر تم میں طاقت ہے تو اللہ کی باؤنڈری سے باہر نکل جاؤ. اگر تم اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہو تو تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ اللہ کی باؤنڈری سے باہر، اپنی دنیا بساؤ. نہیں نکل سکو گے چونکہ اللہ
کی اس باؤنڈری کے باہر، بلکہ اللہ کی تو کوئی باؤنڈری ہی نہیں ہے، جہاں جاؤ گی اسی کی سلطنت ہے. تو کس چیز پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے؟ ہم نے اپنی عقل سے کمایا، محنت سے کمایا، ہاتھ سے کمایا، پیر سے کمایا، یہ سب اسی کا دیا ہو. ہم خود جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی قربان کر دی تب بھی پرایا مال پرائے کو واپس کیا. ہم نے اپنا کیا دیا؟ اگر جان بھی قربان کر دی تب بھی تو ہماری نہیں تھی، تو ہم اس پہ بھی کیا ناز کریں کہ ہم نے جان دی، اب بھی ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا اس کو. تو یہ جو سبمیشن کا مادہ ہے، بہت سے ہم نے دیکھے ماشاءاللہ، اللہ نے بہت دیا ہے ان کو، مگر زبان میں ایک ہی بات ہوتی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اوپر والے کا ہے، اس نے دیا ہے، جب چاہے لے لے. ہم تو بس کیئر ٹیکرز ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں. اور واقعی ہم سب کیئر ٹیکرز ہیں. ہمیں نہیں معلوم، مال خرچ کرنے میں کبھی دل چھوٹا کرتے ہیں، جنرosity سے پرہیز کرتے ہیں. ہم سب کیئر ٹیکر ہیں. کہتے ایک آدمی بڑا دولت مند تھا، ایک سچی بات ہے، اس کے پاس بہت سے لوگ کام کرتے تھے اور سب کو اچھی تنخواہیں دیتا تھا. اس کا ایک مالی تھا، اور مالی سے کوئی مسٹیک ہو گئی تو اس نے اس کو ڈانٹ دیا، بری طرح سے ڈانٹ دیا. تو وہ ناراض ہو کے، بہت پرانا نوکر تھا مگر نوکری چھوڑ کے چلا گیا. اس کو بڑا انسلٹنگ لگا. ہم اگر کسی کے کوئی ہمارے ہاں کام کرتا ہے، کوئی ہمارا نوکر ہے، ہر ایک اپنی اپنی مجبوری کی وجہ سے آئے. کہتے ہیں مانسوں نی پاسے کوئی دن مانس نہ آوے، تارا دیوسوں نی پاسے دنیا آوے. انسان کے پاس انسان نہیں جاتا. آج تیرے حالات ایسے ہیں، اس لیے دوسرے شاید آ کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ لمبے کرتے ہیں. تو کبھی اس پہ اپنی بڑائی یا گھمنڈ یا پرائڈ شو نہیں کرنا، اور اس کی ڈسرسپیکٹ ہو ایسا کبھی نہیں کرنا. تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا. تھوڑا دن گزرا ایسے تو اس کو محسوس ہوا کہ جیسے آہستہ آہستہ اس کا کاروبار جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے. اندر سے بھی بڑی بے چینی اس کو ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کاروبار کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. تو اس کو ایسا لگا کہ شاید کوئی بات ہوئی ہے. تو ایک بزرگ کے پاس گیا، صوفی کے پاس، کہ میں بری طرح میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، یہ بندہ کام کرتا رہا، اس کو جس دن سے میں نے نکالا ہے بس میں ڈاؤن 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 جا رہا ہوں. تو صوفی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ہم سب اس دنیا میں اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، جبکہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ سلطنت کا مالک ہے، جس سے چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے سلطنت لے لے. دیکھو ہم سب اس دنیا میں کیئر ٹیکرز ہیں، ہم سب کیئر ٹیکرز ہیں. اللہ بہت سے لوگوں کو روزی کچھ لوگوں کے ذریعے سے دیتا ہے. اللہ نے لوگوں کی روزی مقرر کی ہے، مگر ممکن ہے 100 آدمی کی روزی اللہ نے تیرے ذریعے سے مقرر کی ہو، 50 کی میرے ذریعے سے مقرر کی ہو، میری روزی کسی اور کے ذریعے سے مقرر کی ہو. ہم سب ٹرسٹیز ہیں، ہم سب کیئر ٹیکرز ہیں. جس دن ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنے بیٹھتے ہیں نا، اس دن ساری خرابی ہوتی ہے. دیکھ، اللہ تیرے ذریعے سے اس کی روزی اللہ نے مقرر کی ہوئی تھی، تو نے وہ روزی بند کر دی، تو اللہ نے وہ روزی تیرے کو دینا بند کر دی. تو جا اس کو ڈھونڈ کے نکال، معافی مانگ اور اس کی روزی شروع کر. وہ گیا، اس کے گاؤں میں لوگوں سے پوچھا، معلوم کیا. بولے ہاں وہ آیا تھا، بڑا ڈپریس تھا، تکلیف میں تھا، مگر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا. آپ کو جانا ہے تو آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، یہ اس کی قبر ہے فلانا. میں افسوس کہ اب میں اس سے کچھ کہہ نہیں سکتا سوائے معافی مانگنے کے. مگر اس دن سے وہ کہتا ہے میری اپنی زندگی بالکل بدل گئی. وہ سارا کاروبار چھوڑ چھاڑ کے وہ خود بھی ایک ملنگ جیسا ہو گیا کہ نہ معلوم کیا وہ واقعہ اس کی زندگی میں لے کر آیا. تو ہم سب کو اللہ نے کیئر ٹیکر رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے یہ چیزیں دنیا میں شیئر ہوتی رہے. تو یہ تو ہم ظاہری چیز کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے، تو اس کا شکرانہ ہونا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کہ دسون کا باطنی فائدہ، کیونکہ ہمارا جو جسم چلتا ہے، اس کی وجہ سے
ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہمارے برین کی وجہ سے ہمارے تھاٹس آتے ہیں، اس سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اور اس اعمال کی وجہ سے سزا اور جزا بنتا ہے۔ مولا نے فرمایا جس کا لقمہ پاک نہیں ہے تو یہ لقمہ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، خون بدن میں گردش کرتا ہے، اس سے تمہارا دماغ کام کرتا ہے اور اس سے تمہارے خیالات بنتے ہیں۔ تو اگر لقمہ خراب ہے تو خون خراب ہے، تمہارا وچار خراب ہے، وچار یعنی تھاٹس خراب ہے تو ہمارے اعمال خراب ہوں گے۔ اس لیے مولا نے فرمایا دسون مال واجبت ادا کرو، یہ ہماری اس کے ذریعے سے ہماری روح کا فیول ہے، اور یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے دو اثرات ہیں، ایک ہماری باڈی پہ ہوتا ہے، دوسرا ہماری روح پہ ہوتا ہے۔ کس طرح ہم نے کمایا، اس کو ہم نے پاک صاف کیا یا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کی ہیلتھ کی کتنی فکر کرتے ہیں، اپنی ہیلتھ کی کتنی فکر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، وہ بلڈ فلو اور یہ سوائن فلو نکلا ہے تو وہ سینیٹائزر دنیا بھر کی ساری چیزیں استعمال کرو۔ اٹس گڈ، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کی اتنی فکر کرتے ہیں، مگر جو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں کبھی اس کی اسپریچول ہیلتھ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں کتنے فلو میری سول میں جا رہے ہیں؟ جو لقمہ منہ میں ڈالتے اس میں کتنی طرح کی بیماریاں سول میں جا رہی ہیں، اس کو ہم نے کبھی پوچھا؟ اسکروٹینائز کرتے ہیں، کبھی سوال پوچھتے ہیں؟ نہیں۔ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے، طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، اس کھانے سے مر جانا اچھا جس کے کھانے سے، اب کھانے سے پرواز میں کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، جو کھانا کھانے سے تمہاری پرواز کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال نے کہا، لنک کیا ہے کہ یہ خوراک جو حلال نہیں، پاک نہیں، یہ تمہیں بوجھل بنا دے گی، زمین کا رینگنے والا کیڑا بنا کے رکھ دے گی، جبکہ تیرا کام ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یعنی سمبولیکلی کہا کہ تو اوپر پرواز کرنے والا ہے، مگر یہ لوبھ اور لالچ اور دنیا کی چیزیں سے ہم پاک نہیں کرتے اپنے دسون کے ذریعے مال کو، یا کبھی بھول جاتے ہیں یا کبھی جان بوجھ کے کمپرومائز کرتے ہیں، اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو دسون ہمیں دنیاوی طور پر یہ زمانے کے امام اور مرید کے بیچ میں وفاداری کا ایک بانڈ ہے، اور باطنی طور پر یہ ہماری روح کی پاکیزگی کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ بالکل ہم مال کو فلٹر کر کے، بہت سے لوگ ہیں ڈبل فلٹر کر کے اپنی روح کو کھلاتے ہیں تاکہ پاک صاف رزق، پاک صاف روزی اس کے پیٹ میں جائے۔ ہم جو بھی کماتے ہیں، ہماری کمائی میں سے جس قسم کی ہمارے انٹرسٹ، آپ کے بینک میں پیسے ہیں، آپ کی سروسز ہے، آپ کی بزنس ہے، جو بھی ہماری انکم ہے، نیٹ انکم، نیٹ سے مراد آپ اگر ٹیکس بھرتے ہیں تو ٹیکس نکالنے کے بعد جو گھر میں آپ پیسے لے کے جاتے ہیں وہ ہماری نیٹ انکم ہے، اس میں سے 12.5% امام کا حق مال واجبات نکالتے ہیں۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا گھر کا خرچہ نکال کے، اسکول کا خرچہ نکال کے اور رینٹ نکال کے اس کے بعد دسون بھرے؟ جی وہ آپ کی سیونگ ہے، ارننگ میں سے، پروفٹ میں سے جو ہم کماتے ہیں، نیٹ انکم میں سے امام کا حق دسون مال واجبات نکالے۔ جو بھی ہماری سورس آف انکم ہے ان سب میں سے اپنے بچوں کی عادت ڈالیں۔ ماں باپ دسون نکال دیتے ہیں، بچے ڈیپینڈنٹ ہے، تو بچوں کو پاکٹ منی سے ڈالنا فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، مگر یہ ایسا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو عادت سے بنتی ہے۔ آپ بچوں کو پاکٹ منی دیں تو انکریج کریں کہ بیٹا اس میں سے اتنا پیسہ جمع کھانے ڈالنا، اس کی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوگی۔ جس طرح بچے کو ہاتھ واش کرنے کی عادت ڈالتے ہیں نا، لاجک تو بعد میں لاتے ہیں، جراثیم اور فلان چیز یہ سب بعد میں آتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے ہیپی برتھ ڈے پڑھواتے ہوئے بھی آپ اس کا ہاتھ دھلوا لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بچہ بیماریوں سے دور رہے، اور پھر اس کے ہاتھ دھونے کی عادت ہوتی ہے، یہ ہیبٹ فارم کرتی ہے۔ انٹلیکچولی وہ بعد میں سمجھے گا اس کو۔ تو بچوں کو بھی جو اماؤنٹ دیں ان کو انکریج کریں
اپنے ہاتھ سے جماعت خانے میں جا کے وہ دسون ڈالے، تاکہ یہ جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے، یہ جو بنیاد ہے، وہ ہمارے لیے اسٹرانگ رہے۔ بعض لوگ بہت ہی اہم سوال پوچھتے ہیں دسون کے بارے میں کہ حاضر امام بہت ٹائم سے اپنے فرمان میں دسون کے بارے میں کوئی فرمان نہیں کرتے، اور دیکھیے اس کے پیچھے بھی کتنی بڑی بات ہے کہ شاید حاضر امام نے اپنے 50 سال میں بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ فرمان نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم نے پک کیا ہے ایک ایسی چیز کو کہ جس میں ہم کوئی لپ ہول نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کہیں سے کوئی مشنری بول رہے ہم کو ہاں کہ بس ٹھیک ہے ابھی معاف ہو گیا، تو مرید جو ہے وہ تو سوال پوچھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دین جو ہے وہ محبت کی چیز ہے، تو محبت کی چیز ہے، اس میں تو ہم سرچ کرتے ہیں کہ یا مولا میں کیا اور کر سکتا ہوں مذہب میں آگے بڑھنے کے لیے۔ امام زمان کو اپنے فرمان میں کیا فرمانا، کون سے ورڈز یوز کرنا نہیں کرنا، یہ 100% امام کی پریروگیٹو ہے۔ فنڈامنٹل چیزیں جو ہے وہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ امام زمان اگر فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، تو مولا اگر اس میں کوئی ٹاپک اور اسکول کا نام نہیں لیتے تو کیا ہمیں کوئی کنفیوژن ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے تعلیم کا کیا مطلب ہے۔ امام زمان اگر ایتھک کا فرمان فرماتے ہیں تو کیا بھائی اگر امام نے یہ تو نہیں فرمایا آپ جھوٹ نہیں بولنا؟ اگر 5 سال تک امام جھوٹ بولنے کا فرمان نہ کرے جماعت کو تو کیا ہم جھوٹ بولنا شروع کیا؟ بہت سال ہو گیا امام نے جھوٹ نہیں بولنا یہ اپنے فرمان میں نہیں بولا ہے، تو اس کا مطلب کہ ابھی ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کہ امام کو بولنے کی ضرورت؟ امام فرماتے ہیں ہمارے ویلیو سسٹم پہ چلے، ہو گیا بات، سب کچھ آ گیا۔ امام فرماتے ایتھکس پہ چلے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، مذہب کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ایتھک میں آ گیا۔ امام فرماتے ہمارے مذہب کے اور ہمارے ٹریڈیشن پر آپ ویگرسلی عمل کریں، سختی کے ساتھ ہمارے طریقے کی پریکٹس کریں۔ تو کیا دعا دسون طریقے کی باہر کی کوئی چیز ہے جس کو طریقہ اینڈ دسون بولنا پڑے مولا کو؟ اگر مولا فرماتے بلڈنگ بناؤ تو کیا مولا کو یہ بھی اسپیسیفائی کرنا پڑے گا دیکھو فاؤنڈیشن بھی ڈالنا بلڈنگ کا، اس کے بغیر نہیں بنانا، یہ بولنا پڑے گا مولا کو؟ یا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جب بلڈنگ مولا نے بولا ہے تو بلڈنگ میں سب سے پہلی چیز اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ تو طریقہ پریکٹس یور فیتھ ریگولرلی، اس میں کون سی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ امام کو اسپیسیفکلی پھر بھی مینشن کرنا چاہیے؟ اور بہت ساری چیزیں انوائرمنٹ کی مولا سامنے رکھ کے فرمان فرماتے ہیں، اور مولا جماعت کی میچورٹی کے لیول پہ فرمان فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں آپ کو ہاتھ کیسے دھونا، پیر کیسے دھونا، ساکس پہننا اور برش کرنا اور نمک کتنا استعمال کرنا، یہ بھی امام فرماتے تھے۔ آج امام زمان اپنی ہیلتھ کا کیئر کریں، ریگولرلی چیک اپ کرواتے رہے۔ ہم باقی سارا کام ڈاکٹرز نے سنبھال لیے ہیں اور بہت سارے کام انسٹیٹیوشنز نے سنبھال لیے ہیں۔ مولا نے اس لیے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں کہ مولا پریکٹس آف فیتھ کی بات کرتے ہیں، باقی طریقہ ورڈ آپ کو بتائے گی پریکٹس آف فیتھ میں کیا کرنا، کیا پڑھنا، کیا نہیں پڑھنا۔ تو یہ سمپل سی چیز ہے۔ تو دسون مال واجبات ہمارے طریقے کی بنیادوں میں سے ہے، اور اس بنیاد کو اسٹرانگ رکھیں، چونکہ دو چیزیں دعا اور دسون، اسی پر ہمارے عقیدے کا فاؤنڈیشن کھڑا ہے۔ جب ہم دسون کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، جب ہم دعا مانگتے جماعت میں کہ یا مولا تو اگر جماعت کو دسون سکریت میں پورا رکھنا، اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ سکریت کیا ہے؟ عام طور پہ سکریت کا ترجمہ جماعت خانے ہم صبح کو، شکروار، چاند رات کو جو سیرہ بنا کے لاتے ہیں گران میں، وہ بھی سکریت ہے، اور نیک اعمال بھی سکریت ہے۔ سکریت کر جو ویرا آ چکے نر علی شانہ، جب جو موٹا جا، اس زمانے میں سکریت کرنا، اور سکریت سے مراد نیک اعمال ہے۔ آگے خدا بن پوچھیں گے تمہیں کیسے سکریت لے آیا، خدا تم سے پوچھے گا کیا سکریت لے کر آئے ہو، یعنی کیا نیک اعمال کر کے لائے ہو۔ اسی طرح کھیر کھان گرت امرت بھوجن کا جو یہ جماعت خانے میں تھال بنایا جاتا ہے سکریت کا، یہ
ہم انڈین ٹریڈیشن میں قربانی، جانوروں کی قربانی کا یہ سبسٹیٹیوٹ ہے۔ ہم گنان کی تعلیمات کی اسٹڈی کریں گے، جس طرح شکرواری بیج پچھلے 3 یگوں میں جو الگ الگ دور میں روزہ رکھا جاتا تھا، ان کی کنٹینیویشن میں کل یگ میں، چوتھے یگ میں ہمیں شکرواری بیج، جمعہ بیج دی گئی۔ اسی طریقے سے ہاتھی اور گھوڑا اور گائے اور بکرے کی جو قربانیاں پہلے چلی ہے ڈفرینٹ یگ میں، تو پیر نے فرمایا اب وہ دور چلا گیا، آج کے دور میں ہم تمہیں یہ قربانی دیتے ہیں، تمہاری یہ قربانی ہوگی کہ کھیر کھان گرت امرت بھوجن اے لاویے سار، اے 5 وستو بھیڑی کری بھائی تینی کر جو تھاڑ۔ کھیر یعنی دودھ، کھانڈ یعنی شوگر، گرت یعنی گھی، امرت بھوجن اچھے اچھے کھانے، ان سے تم سکریت بناؤ، یہ تھال لاؤ اور جماعت میں لاؤ، اور یہ مریدوں کی طرف سے امام کی خدمت میں قربانی کے طور پر ایک آفرنگ ہے جو گھٹ پاٹ کے ساتھ رکھی جاتی ہے، اور گھٹ پاٹ کی دعا میں ہم نیاز کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی جماعت کی طرف سے ہوتی ہے، یہ دسون کے ایڈیشن ہے، اور اس میں بھی پورا رہنے کی دعا دی گئی ہے، اور اس کے لیے جماعت سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ من مراد جو بھی آپ سے ہو سکے، آپ مکھی کامڑیانی کے پاس جو مقرر کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کے پاس، یا جب ہم نیاز پینے جاتے ہیں اس وقت ہم پیالے میں سکریت کی اپنی من مراد امیدواری آفر کریں، کیونکہ یہ جو قربانی ہے اس کے کنٹینیویشن میں ہمارے انڈین ٹریڈیشن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس میں جو انگریڈینٹس ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کھیر خان گرت امرت بھوجن، یہ ست صبوری خمیاں ایمان ذکر، یعنی جو 5 نیکیاں ہیں، سچائی ہے، صبر ہے، معافی ہے، ایمان اور ذکر ہے، ہم اس کا ایک تھال بنا کر نیک اعمال کا ایک تحفہ زمانے کے امام کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، مگر اس کی دعا کے اندر ہمیشہ دسون اور سکریت کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم نے ابھی تک بات کی ہے وہ لازمی زکوٰۃ، خمس اور عشر کی بات کی ہے، مگر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اپنے مال کو شیئر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے شیئر کرو، اور شیئرنگ کو اللہ تعالیٰ بہت انکریج کرتا ہے۔ اللہ کے جتنے نام میں آپ دیکھیے، اللہ اس نام میں یہی کہتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں۔ امام بھی فرماتے میں نے اپنی زندگی اپنے روحانی بچوں کے لیے وقف کی ہے۔ امام سب کچھ دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں۔ دیکھیے دین والے جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ لٹا رہے ہیں، اور ہم سے بھی کہا گیا تم بھی دو، شیئر کرو۔ جب سب شیئر کرتے ہیں، سب دے رہے ہیں، تو لینے والا کون ہے؟ جس کو بھی رزق دیا اسے کہا گیا کہ تم تھوڑا شیئر کرو اور دو، تو لینے والا کون ہے؟ ایبسولوٹ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، صرف لینے والا کوئی نہیں اور صرف دینے والا کوئی نہیں۔ دینے اور لینے کا ایک سلسلہ اس کائنات میں چل رہا ہے۔ گیونگ ریسیونگ کو دعوت دیتا ہے، گیونگ دینا لینے کو دعوت دیتا ہے۔ The hand that gives is the hand that gathers. جو ہاتھ دیتا ہے وہ ہاتھ جمع کرتا ہے۔ جیسے آپ دینا شروع کرتے ہیں، بلکہ دینے کی نیت کرتے ہیں، آپ کی گیدرنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جمع کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ Give the world the best you have and the best will come back to you. کہتے ہیں آپ دنیا کو بہترین جو آپ کے پاس ہے وہ دیجئے، بہترین آپ کے پاس واپس آئے گی۔ یہ کائنات ایک گنبد کی طرح ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنے، آپ جو بولیں گے وہ آپ کو ریٹرن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سب چیز اس کائنات پہ دے رہی ہے۔ یہی مسلم کی علامت ہے کہ جب انسان بھی دیتا ہے تو کائنات میں دینے کی ایک ہم آہنگی میں آ جاتا ہے۔ جہاں آپ روک دیتے ہیں، جہاں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کر کے
خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صرف اس کو جمع کرتے ہیں، تو انرجی کا فلو رک جاتا ہے، اور انرجی کے اس فلو کا رکنا اس کو اسٹیگننٹ کر دیتا ہے، باسی کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے۔ ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب، ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے نالج میں ہے کہ ہماری باڈی میں خون گردش کر رہا ہے، ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بلڈ پمپ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی ہے، یہ فلو جو ہے ہماری باڈی میں سرکولیٹ ہو رہا ہے بلڈ، یہ ہماری زندگی ہے۔ ابھی کوئی بولے یار یہ خامہ خواہ تم نے ہارٹ کو چلا رہے ہو، آرام کرو، صبح اٹھ کے چلانا واپس سے، رات کو آف کر دو اس کو، خامہ خواہ دوڑا رہے ہو خون کو، یو آر ڈیڈ، یو آر ڈیڈ۔ اس کا اسٹاپ ہونا، ہم کہتے ہیں ہارٹ فیل ہونا ہے، ہارٹ سٹاپ ہونا ہے، پھر ڈیتھ۔ یہ فلو کا رک جانا ڈیتھ ہے۔ تو گیونگ اینڈ ریسیونگ کا جو فلو ہے کائنات میں، وہ جہاں بریک ہوتا ہے وہاں ڈیتھ، وہاں موت ہے، وہاں برکات کی موت ہے، وہاں خوشی کی موت ہے، وہاں ہیپینس کی موت ہے۔ اس لیے اللہ لینے اور دینے کا قانون رکھتا ہے دنیا میں کہ جو دیتا ہے وہ لیتا ہے، جو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو کنڈم کرتا ہے۔ ہم سب دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں، ہم سب سانس لے رہے ہیں اس وقت، انہیلنگ اینڈ ایکسہیلنگ، سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، یہ ریسپیریشن ہے، ہماری لائف کی سائن ہے، ہماری زندگی کی علامت ہے، اور ہمیں ری انرجائز کرنے کے لیے ہم نے آکسیجن لیا، خراب ہوا تو باہر نکالا، دوسرا لیا، خراب ہوا باہر نکالا، یہ ہمیں زندگی بخشتی ہے۔ اور ڈیپ بریتھ کرتے ہیں ہم تو ہم گہری آکسیجن لیتے کہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، اور پھر تھوڑی دیر رکھ کے آپ اس کو نکال دیتے ہیں، جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی کوشش تو کرے کہ بھئی ڈیپ بریتھ لے کے ہوئے، کسی نے کہا، ڈاکٹر نے بولا ریلیکسیشن کے لیے ڈیپ بریتھنگ بہت اچھی ہے، تو بس میں ایک ڈیپ بریتھ کر کے سو گیا۔ بھئی نکالیں گے نہیں اس کو تو کتنی دیر رکھیں گے اپنے اندر، آپ مر جائیں گے، پھٹ جائے گا ہمارا سینہ، ہمارا پھیپھڑا پھٹ جائے گا۔ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آؤٹ، اور جتنی گہری آپ بریتھ لیتے ہیں اتنا اسٹرانگلی آپ اس کو تھرو آؤٹ کرتے ہیں، اور جتنا اسٹرانگلی ایکسیل کرتے ہیں اتنا اسٹرانگلی ہم بریتھ ان کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ ہماری لائف کی بریدنگ ہے نا، اسی طرح ویلتھ کی بریدنگ ہے، پیسے کی بریدنگ ہے، نالج کی بریدنگ ہے، فارچونز کی بریدنگ ہے۔ ایکومولیٹ، اسپینڈ، ارن، اسپینڈ، ارن، شیئر، یہ بریدنگ ہے اس کی۔ آپ اس بریدنگ پروسیس کو روک دیں گے تو مر جائے گا۔ اس لیے اللہ انکریج کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس میں سے 7 بالیاں نکلی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانہ 700 گنا بڑھتا ہے، ان میں سے ہر دانہ 700 گنا بڑھتا ہے۔ 1 multiplied by 700 700 multiplied by 700 ad infinitum، آپ بڑھاتے جائیے، ایک دانہ وہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ آدمی خدا کی راہ میں اسپینڈ کرتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان کوئی اور پیارے میں پیاری چیز حائل ہو گئی ہے۔ اللہ نے قیمتی چیز نہیں بولی ہے، قیمتی چیز نہیں بولی، پیارے میں پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور ڈپرائیوڈ لوگوں کا، محروم لوگوں کا حق ہے۔
ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو احسان نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے مال میں ان لوگوں کا حق ہے۔ اللہ نے حق کا ورڈ یوز کیا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والوں اور محرومین کا ان میں رائٹ ہے، ان کے مالوں پہ رائٹ ہے، اور وہ ایسا ہی سمجھ کر اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں ڈسکریج کرتا ہے کہ مال جمع کر کے نہیں رکھو، ایک طرف ہمیں انکریج کرتا ہے خرچ کرو، تم کو یہ برکات ہے، یہ برکات ہے، یہ برکات، دوسری طرف ایکومولیٹ، مولا نے فرمایا ایکومولیٹنگ فار دا سیک آف ایکومولیشن از انیتھیکل۔ مال جمع کرنے کی خاطر مولا نے فرمایا انیتھیکل۔ یوز واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس، تمہیں جو چاہیے تم رکھو، مگر جو زیادہ ہے ایکسس ہے وہ تم شیئر کرو۔ مولا نے اپنے پچھلے جامع میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے میموائرز پڑھیے، میموائرز میں جو اسلام دی ریلیجن آف مین سسٹر کا جو مولا کا چیپٹر ہے، اس میں مولا نے اپنے ویلتھ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں میرے پاس جتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ اگر واقعی میرے پاس ہوتا تو میں کیا کچھ نہیں کر لیتا دنیا میں۔ دین مولا کوٹڈ اینڈریو کارنیگی، مولا نے فرمایا اینڈریو کارنیگی نے کہا ہے کہ اے مین ہو ڈائز رچ ڈائز ڈسگریسڈ، ایک انسان جو دولت مند مرتا ہے وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ فلسفی اس کی یہ ہے کہ وہ دولت آخری دم تک اس نے شیئر نہیں کیا، مر گیا، پہلے پیچھے پیسہ رہ گیا، وہ انسان ایک ذلت کی موت مرتا ہے کہ اپنی ویلتھ کو شیئر کر کے نہیں گیا۔ اے مین ہو ڈائز رچ ڈائز ڈسگریسڈ، مولا فرماتے ہیں آئی وڈ ایڈ ان ٹو دیٹ اے مین ہو لیوز رچ لیوز ڈسگریسڈ، ایک انسان جو رچ دولت مندی کی زندگی گزارتا ہے وہ ذلیل زندگی گزارتا ہے۔ پھر مولا دولت مندی اور امیری کا ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں، مولا نے فرمایا ہر آدمی کا اپنا ایک لیونگ سٹائل ہوتا ہے، رچ لیونگ یا لگژری لیونگ مولا نے فرمایا، اس کے میں ڈیفائن کرتا ہوں، جیسے مولا اپنی مثال دی کہ میرا انٹرنیشنل کانٹیکٹس ہے، میں ایک امام ہوں، میرا اتنا کام ہے تو ان چیزوں کی مجھے نیڈ ہے۔ اس طرح ہر انسان کی ایک سرٹن لیول پہ اس کی انکم کی اس کی ایک نیڈ ہوتی ہے، لیکن مولانا نے فرمایا بیونڈ دیٹ، اس کے آگے جو ہے وہ اسے شیئر کرنا چاہیے۔ اس لیے مولا فرماتے یوز واٹ یو نیڈ، آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے سوچے، مگر اپنے مال میں سے شیئرنگ بہت ضروری ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تانا دیتے ہیں اور ٹونٹنگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، کتنا بڑا کہاں تک پہنچا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ سمجھتے ہیں یہ مال ہمیں ہمیشہ کے واسطے زندہ کر دے گا۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نہیں یہ تو حطمہ میں جانے والے ہیں۔ وما ادراک ما الحطمہ، یہ قرآن کا یہ سٹائل ہے نا اللہ کے فرمان کا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھنکھنانے والی چیز، تو کیا جانتا ہے کھنکھنانے والی چیز کیا ہے؟ تو پوچھتے وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی لگائی ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں سے اٹھتی ہے، یہ جسم کو جلانے والی نہیں، افئدہ یہ دلوں سے اٹھنے والی اللہ کی لگائی ہوئی وہ آگ ہے۔ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، ان لوگوں کو بڑے بڑے ستون میں اس آگ کے اندر باندھا جائے گا۔ یہ حطمہ دل سے اٹھنے والی آگ کیا ہے؟ وہ لوگ جو صرف پیسہ ایکیومولیٹ کرتے ہیں، شیئر نہیں کرتے ہیں،
اللہ نے ان کو کیئر ٹیکر بنایا ہے کہ وہ دوسروں کا حق ان تک پہنچائے جن کا حق ان کے مال میں ہے. اگر وہ نہیں دیتے اللہ فرماتا ہے یہ مال ان کے دل سے اٹھنے والی آگ بن جائے گی. یعنی بجائے یہ مال رحمت بننے کے یہ مال ان کے لیے زحمت ہوگی. بجائے یہ کہ وہ مال ان کو کوئی فائدہ پہنچائے وہ اس مال کا غلام بن جاتا ہے. بجائے اس کے کہ مال اس کو سنبھالے وہ بیچارہ مال کا نوکر اور مال کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. تو اس کو وہ مال کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. رحمت کی بجائے برڈن بن جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی فلاں آدمی دسوں نہیں بھرتے ہیں، وہ لوگ دسوں نہیں بھرتے، کتنا پیسہ کتنے مزے کر رہے ہیں. اب یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ججمنٹ دیتے ہیں کہ بھئی مکان بہت بڑا ہے، بڑی اونچی بلڈنگ میں رہتے ہیں، بہت ساری گاڑیاں ہیں اور بہت پیسہ ہے، بڑا بزنس ہے تو مزے کر رہے ہیں. بھئی دل میں جا کے دیکھا ہے کیا سامان چیزوں کا ہونا؟ کسی بہت بڑی بلڈنگ کے باہر کوئی چوکیدار کھڑا ہے، اوہ اتنی بڑی بلڈنگ کا کیئر ٹیکر ہے، بہت مزہ کر رہا ہے یہاں پہ. وہ مزہ کر رہا ہے؟ چوکیدار کیئر ٹیکر ہے، دربان ہے. اتنے بڑے باغیچے کا دربان ہے، کیا مزہ کر رہا ہے؟ کہ اونر تھوڑی ہے. جو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ ان چیزوں کا چوکیدار بن کے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں یہ مال میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے. تو یہ ججمنٹ ہم کس کے دل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اوہو سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے، مزہ کر رہا ہے، اس کو تو پانی کا پرابلم ہی نہیں ہے، ایک گھونٹ تو پی نہیں سکتا، کیا پانی کا پرابلم نہیں ہے؟ آشا جی سوکھا پھل سو نہیں کچھ بھاوے تینو موڈو پھٹ پھٹ جائے. کھارا ساگر سروور کہیے تے پیتا ترس نہ جائے. سوکھے پھل اگر سوکھ جاتے ہیں تو پھر آپ منہ میں نہیں ڈال سکتے، اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے وہ ایگریکلچر علاقے کے لوگوں سے بات ہے تو کتنی اچھی مثال دی ہے کہ ہم ہمیشہ تازہ پھل توڑ کے کھانے والے، پکا پھل توڑ کے کھانے والے ہیں. جو سوکھ گیا ہے پھل اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کہا دیکھو جس طرح سوکھا پھل منہ میں نہیں ڈالتے ہو، ٹیسٹ نہیں آتا، منہ موڈو پھٹ پھٹ جائے، تمہارا منہ پھیکا ہو جاتا ہے. اور کھارا پانی کا سمندر بھرا ہو اس کے پینے سے تمہاری پیاس نہیں جاتی. یہ پیسے اسی طرح ہیں کہ جو خدا کا حق نہیں دیتے. ہم نہیں کہتے وہ اسماعیلی نہیں ہے اس لیے خدا کا حق نہیں دیتے ہیں. دنیا میں بہت پیسے والے لوگ ہیں اور وہ خدا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق انسانیت کی راہ میں، خدا کی راہ میں وہ ملینز اینڈ بلینز آف خرچ کرتے ہیں جس سے ان کو اور برکات آتی ہے. یہ بھی آپ نے گنان سنا، نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، ون رے واوے کیم لوڑشو. کچھ دو گے نہیں تو کچھ لوگے نہیں، بوئے بغیر کاٹو گے کیسے؟ تو دینا جو ہے، شیئر کرنا جو ہے، وہی چیزوں میں برکات لاتی ہے. اس لیے سخاوت، جنروسٹی مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں میں یہ عادت جنریٹ کرے، تھوڑا سا سخاوت کرنا سیکھے، جنروسٹی سیکھے، دل بڑا رکھے. اور جو خدا کے راہ میں شیئر کرتا ہے اللہ بڑا چڑھا کے لوٹتا ہے. تو اللہ مال جمع کرنے کو منع کرتا ہے، اللہ مال دینے کو انکریج کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے بھئی مجھے ابھی قرضہ بھی چاہیے، لون بھی چاہیے. اقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ویسے لوگ کہتے ہیں یہ قرضے پہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، قرضہ دو تو بڑا چڑھا کے واپس نہیں لو. اللہ کہتا ہے میں تو بڑا چڑھا کے دوں گا، انٹرسٹ بہت سارا دوں گا تم کو. اللہ خود تو انٹرسٹ کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے. مجھے اچھا قرضہ دو، اقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ میں اس کو بڑا چڑھا کے بہت زیادہ کر کے تم کو واپس لوٹاؤں. تو اللہ یہ قرض بھی ہم سے اس لیے مانگتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، فقیروں سے بھی وہ مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے کہ تم دو قرض تاکہ میں تمہاری حالت اچھی بنا دوں. چونکہ لا آف نیچر یہ ہے کہ نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، دو گے نہیں تو ملے گا نہیں. اس لیے دینے سے لینے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو جو شیئر کرتے ہیں ان کو کبھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو دیتے ہیں
وہ بڑا چڑھا کر ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے اور بے شمار خوشی ان کے اندر آتی ہے. اور یہی ٹریڈیشن ہے جو زمانے کے امام نے ہمیں دیا ہے. اتنے سارے ایونیوز مولا نے ہم کو بنا کے دیے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ شیئرنگ کہاں کریں. خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے کتنے راستے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ہمارے جماعت میں یہ جو مجالس ہیں اور ان مجالس میں آپ پیسے لیتے ہیں اور ان مجالس میں پیسے لینے کا کیا مطلب. شکر کریں کہ امام نے کتنے اچھے راستے ہمیں بتائیں. آف کورس انیشیٹو ہم نے لی ہے. ہم صرف ایک مجلس کی بات کرتے 5-12 سال کی مجلس. یہ بہت پرانی اس کی ہسٹری نہیں ہے. اس کی جو ایسنس ہے وہ بہت پرانی ہے مگر اس کی جو فارم ہے وہ ریسنٹ ہے. مولا نے اپنے فرمان میں پچھلے جمعے میں فرمایا کہ امام حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ 1842 میں جب مولا ایران سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان آئے اور امام مریدوں کے درمیان رہنے لگے تو مولا نے فرمایا تمہارے باپ دادا میرے گرانڈ فادر کے پاس گئے اور ریکویسٹ کی کہ یا مولا ایران میں ہمارے باپ دادا آپ کے گھر کی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال خدمت کرتے تھے, ہمیں وہ خدمت کیسے ملے. تو مولا نے فرمایا ابھی امام کے گھر میں فزیکل خدمت کی گنجائش نہیں ہے. امام خود ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں آئے تھے. مولا نے انہیں ایک راستہ بتایا. دیکھو تم کام کرو جو کام کرتے ہو. غریب لوگ تھے, کسان قسم کے مزدور, کھوجا اٹھا بوجھا تو ہمارا ٹائٹل تھا. ہماری کون سی انکم تھی. 1 سال تک جو تم کمائی کرو اس میں سے 100 روپیہ الگ رکھو. اس وقت 100 روپیہ بہت بڑی بات تھی. 5 سال تک محنت کر کے 500 روپیہ الگ رکھو, وہ امام کی خدمت میں پیش کرو. آپ کی 5 سال کی خدمت امام ایکسپٹ کرے گا. گویا مومنوں کی خدمت کی امید پوری ہوئی, ان کا مال پاک صاف ہوا اور خدا کے راہ میں خرچ کرنے کا مرید کو ایک ایوینیو ملا. امام کے پاس ریسورسز آئے کہ امام مریدوں کے لیے کام کر سکے. لیکن یہ چیز مریدوں نے کی. مرید مولا کے پاس گئے, مولا نے مریدوں کو نہیں بلایا. 5 سال ہو گیا پھر مولا کے پاس گئے. خدا کے ہمیں بڑی برکات ملی ہے, ہمیں تو اور کرنا ہے. فائن 7 برس اور کرو. تو اس طرح تمہاری 12 سال کی خدمت قبول ہوگی. 12 سال ہو گئے تو مولا نے فرمایا فائن, واپس گئے اور کرنا ہے. امام نے فرمایا دیکھو اس وقت ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 50 برس کی تھی. امام نے فرمایا وہی سال کے 100 روپے ہم تمہارے لیے مقرر کرتے ہیں, 50 سال کے 5000 روپے ہم تمہاری لائف کی خدمت قبول کریں گے. مرید اس طرح اس پر بیلڈ کرتے گئے. یہ سب مریدوں نے انیشیٹو لیا ہے. اور یہ 5 اور 12 کا فگر یہ کوئی رینڈم فگر نہیں ہے. مولانا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ اس وقت ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 50 سال کی تھی, تو 5 سال کی خدمت لائف کی 10 تھی. کہ گویا وہ اپنی فزیکل محنت میں سے اپنی لائف کی 10 دیتے تھے. اور 7 سال کیا تو وہ اپنی لائف کی چوتھائی, جس کو مبارک کہتے ہیں, 25% 10 امام کو آفر کرتے تھے. اور اس کے بعد پوری لائف امام کو آفر کرتے تھے. اس طریقے سے یہ خدمات جماعت میں شروع ہوئی ہے. اور آج مولا فرماتے ہیں آپ کو ہم دنیا والوں کو نہیں بتاتے مگر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ خدمات ہے جس نے جماعت کو مضبوطی عطا کی ہے. آپ ہماری جماعت میں پلرز کی طرح ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی مدد کرو, اللہ کے مددگار بنو. اللہ کے مددگار کیسے بنتے ہو؟ اللہ کے مددگار یہ ہے کہ اللہ کے مشن میں اس کی مدد کرو, پروفٹ کی مدد کرو, امام کی مدد کرو. یہ جو تم کام کر رہے ہو آٹومیٹیکلی یہ امام کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں امام زمان جماعت کو کہاں لے کر آتے ہیں. تو یہ امام کی حکمت ہے کہ امام نے یہ خدمات کے ایونیوز ہمیں دیے ہیں. مریدوں میں جو امام کے لیے پیار محبت ہے, امام اس کو سسٹین کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, اور جماعت میں آگے بڑھنے کے لیے مولا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اسی طرح ہم جو مہمانی جماعت خانے میں لے کر آتے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ نے دل میں محبت رکھی ہے. اس محبت کے نتیجے میں ہر مرید چاہتا ہے امام زمان کے حضور میں کچھ نہ کچھ آفر کروں, میں کھانا کھاؤں,
اس سے پہلے میں اپنے زمانے کے امام کو کھلاؤں، یہ ہماری مہمانی کا تصور۔ رسول خدا کو بھی لوگ اپنے گھر سے کھانا پکا کر بھیجتے تھے، ائمہ کو بھی لوگ اپنے گھر سے کھانا پکا کر بھیجتے تھے۔ دیکھیں یہ مذہب جو ہے وہ اس طرح ڈفرنٹ طریقے کی جو سمبلس ہے اس کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہم جو مہمانی جس کو ہم ناندی کہتے ہیں، ناندی کا مطلب بھی کوئی نیک کام کرنا جس سے ہم خدا کے قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ناندی ہم جماعت خانے بھیجتے ہیں، مہمانی نکالتے ہیں، لاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی چیزیں کار فرما ہوتی ہے۔ ہم جب گھر میں پکاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے دل میں ایک پیار، ایک محبت ہے کہ ہم پکاتے ہیں، اس میں سے امام کا حق نکالیں گے، اور امام کے لیے نکالنے کے عقیدے کے ساتھ ہم اس کو تیار کرتے ہیں، تو کتنا وقت ہمارا مذہب کے خیال میں جاتا ہے، دین کے خیال میں جاتا ہے، جو ہماری روحانی زندگی کو مضبوط بناتا ہے۔ اور جب اس کو جماعت خانے میں لائے، مکمل احترام، بس یوں سمجھیے کہ اگر ہمیں امام کے حضور میں کوئی چیز پیش کرنی ہے تو اس میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز لی ہے، اس کو برابر ہم نے دیکھ کر لی ہے یا نہیں، چونکہ ہم امام کے گھر میں آفر کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال موجود ہے کہ ہم یہ امام کی دعوت کر رہے ہیں، تو ہم خود اس کا فیصلہ کر سکتے کہ ہمیں کیا دینا چاہیے، کس طرح اس کو بھیجنا چاہیے، اور کس طرح اس کا جماعت خانے کے اندر آفر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ کے رحم کرم سے اس کی جو برکات، بلیسنگز ہماری زندگی میں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کی شیئرنگ زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ شیئرنگ، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو جتنا شیئر کریں گے اتنا ہم کائنات کے ساتھ ہارمونائز رہیں گے، اور اتنی زیادہ ہماری اپنی زندگی میں برکات آئے گی، اور ہم دنیاوی اور روحانی دونوں لحاظ سے بہت زیادہ خوش اور بہت زیادہ ریلیکس زندگی گزاریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، اپنا دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دندار اللہم صلی اللہ